برائے قبولیت اعمال بلند تر صلوات۔ وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي كان موجودا قبل حدوث الأشياء ويبقى بعد فناء الأشياء، تفرد بالأولية والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم، كما قال عز شأنه: كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يعذب عنه المعاصي العباد في الخلوات. سبحان الله الذي منه خلقة العباد وإليه المعاد. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. نشهد أن لا إله إلا هو الملك الذي لا ينازع في ملكه ولا يضاد في حكمه، يعذب من يشاء بما يشاء كيف يشاء ويرحم من يشاء بما يشاء كيف يشاء. تعذيبه المسيئين عدل وعفوه تفضل. ونشهد أن محمدا سيد المرسلين وخير المبشرين والمنذرين، صلى الله عليه وآله، الهداة المهديين، من ركب سفينتهم نجا واهتدى ومن تخلف عنها ضل فغرق وهوى. أوصيكم عباد الله بالاعتصام بالتقوى، فإنه حبل متين وأروة وثقى، وبمبادرتكم الموت قبل حلوله وإعداد العمل الصالح قبل نزوله، فإنه وارد واقع نازل وإن تفروا منه أو كنتم في بروج مشيدة. الله الله عباد الله، فإن كل حي في الدنيا إلى فناء وكل مدة فيها إلى انتهاء، فوا عجبا كيف هذه الغفلة. وإنما نحن كركب وقوف من أبناء السبيل، سيضرب عليهم طبل الرحيل فيرتحلون عما قليل وأسفا. إلى متى تلك الرقدة ونحن في دار بالبلاء محفوفة وبالغدر معروفة، لا يدوم أهوالها ولا تسلم نزالها. العيش فيها مذموم والأمان فيها معدوم. كيف لا تعتبرون وإخوانكم قد سلكوا في بطون البرزخ سبيلا، وفقدت أجسادهم وأميت أخبارهم عمدا طويلا. جيران لا يتناسون، أحباء لا يتزاورون، وغربة من بيت وحدتنا ومنزل وحشتنا ومحت حفرتنا ومفرد غربتنا، ومصيبة ما أسرع الطلب وأبعد السفر وأقل الضاد، ونفصا إذا أسلمنا الأحباء إلى الملائكة الغلاظ الشداد، وهزنا إذا انقطع ذكرنا عن الخواطر الأحباء والأقرباء، وأكلت الديدان محاسننا وتصرمت الأعضاء. فليبق الباكون قبل أن لا ينفع البقاء، وليستغفرن عن الخطيئات التي تهول بين الأمهات والآباء. إن أحسن الحديث وأبلغ الموعظة كتاب الله، وقد قال في كتابه: إني جاعل في الأرض خليفة. صلوات. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اپنے نفس کو اور آپ کو دعوت تقوی الہی دیتا ہوں، کیونکہ بہترین زاد راہ، آخرت میں کام آنے والی چیز انسانی تقوی ہے۔ جو آپ کے دلوں میں خوف خدا ہے، وہی آپ کا زاد راہ بنے گا آخرت کے دن۔ ہمارا موضوع جو ہے وہ امامت، اور پچھلے جمعے میں نے کوشش کی کہ میں یہ عرض کروں کہ امامت کا مفہوم کیا ہے۔ سب سے بڑا اختلاف امت محمدیہ میں بعد وفات رسول اس مسئلہ امامت پہ ہوا ہے کہ جانشین پیغمبر کسے ہونا چاہیے، پیغمبر کے بعد ہدایت کس سے لینی ہے، حاکم کون ہونا چاہیے۔ کچھ تو ایسے افراد کہ جنہوں نے کہا کہ نبی نے کسی کو بھی مقرر نہیں کیا،
لہذا یہ امت کا کام تھا اور امت نے مل کے ایک شخص کو خلیفہ رسول بنا دیا۔ تو میں عرض کروں گا کہ در حقیقت لفظ امام اور لفظ خلیفہ کا معنی ہی معلوم نہیں۔ امام کہتے ہیں جو رہبر ہو، جو قائد ہو، جو لیڈر ہو، جو آگے آگے چلے، جس کی اقتداء کی جائے، اسے امام کہتے ہیں۔ اور اصطلاحی معنی میں ایسا رہبر جو اللہ نے جسے چنا ہو، اللہ نے جسے رہبر مقرر کیا ہو، جس کی اطاعت واجب ہو، جس کی پیروی واجب ہو، جس کا حکم ماننا واجب ہو، اسے امام کہتے ہیں۔ تو یہ 12 ہمارے ائمہ ہیں، امام ہیں، اور یہ منصوص من اللہ ہیں۔ اللہ نے انہیں منتخب کیا ہے، اللہ کے یہ زمین پہ نمائندے ہیں یہ 12 نبی اکرم کے بعد۔ خلیفہ کا کیا معنی ہے؟ خلیفہ کا معنی خلیفہ خلف سے ہے، پیچھے آنے والا، اصلی چلا جائے اس کے بعد جو آئے، جانشین جسے ہم اردو میں کہتے ہیں، یہ فلاں صاحب کے خلیفہ ہیں، یعنی یہ اس کے جانشین ہیں۔ اب وہ نہیں رہ گیا، لہذا اس کی گدی پہ، اس کی جگہ پہ جو کہ بیٹھے، جو جس کی جگہ پہ وہ بیٹھا کرتا تھا، اس جیسے کام کرے تو یہ اس کا خلیفہ ہوگا۔ تو ہمارے ائمہ یہ امام بھی ہیں، یہ خلیفہ بھی ہیں۔ امام ہماری امت کی نسبت سے امام ہیں، ہمارے امام ہیں، ہمارے رہبر ہیں، ہمارے لیڈر ہیں۔ اور خلیفہ رسول کی نسبت سے یہ خلیفۃ الرسول ہیں، وخلیفته بلا فصل، یہی کلمے میں ہم کہتے ہیں نا کہ یہ بلا فصل خلیفہ ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان میں اور نبی میں کوئی گیپ ہے، نہیں، نبی کے فوراً بعد جو نبی کے بعد ان کی مقام پہ بیٹھا ہے وہ علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفته بلا فصل۔ یہ کلمہ کیا ہے؟ ایمان کا اظہار ہے۔ ہم جو مانتے ہیں اس کا اظہار کلمے کے ذریعے کرتے ہیں، وحدانیت کی گواہی دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور اس کے بعد محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ علی ولی اللہ، یہ جو ولایت ہے، یہ جو علی علیہ السلام کو یہ جو ولایت ملی اللہ کی طرف سے، علی اللہ کے ولی ہیں۔ وہ وصی رسول اللہ، یہ وہ ہیں جن کے بارے میں نبی نے وصیت کی ہے۔ یہ وصی وصیت سے ہے، یعنی کوئی اپنے بعد کسی کو مقرر کر جائے تو وہ اس کا وصی ہوتا ہے، یہ بھی جانشین کے معنی میں ہے۔ تو وصی، خلیفہ، امام کے مختلف معنی ہوں گے، لیکن یہ 12 جو ہمارے ائمہ ہیں یہ 12 خلفائے رسول بھی ہیں، یہ 12 اوصیاء رسول بھی ہیں۔ مگر اس کے مقابلے میں جو مسلمان ہیں انہوں نے یہ کہا کہ نبی نے کسی کو مقرر نہیں کیا، اور یہ بھی بڑی توہین رسالت ہے، میں کہا کرتا ہوں۔ نبی پہ بہتان ہے، یعنی عام انسان بھی ایک مشن شروع کرے، ایک تحریک شروع کرے، اور اس کو پائے تکمیل پہ پہنچا کے عروج پہ پہنچ جائے، اور وہ بغیر اپنے جانشین کے اس دنیا سے چلا جائے۔ چلو اور ایک اور زاویے سے بتاؤں، نبی نے جو شریعت ہمیں پہنچائی ہے، جائیے مسلمانوں سے پوچھیے، اس میں باریک باریک باتیں بھی بیان کر دی ہیں۔ یہی خوبصورتی ہے، شریعت مکمل دین ہے، یعنی کوئی چیز ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ شعبہ تھا زندگی کا اور اللہ نے کوئی حکم نہیں بتایا، نہیں۔ غدیر کے میدان میں اس لیے سند ملی، الیوم اکملت لکم دینکم ورضیت لکم الاسلام دینا، آج کے دن وہ جو آدم سے دین چلا تھا مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ حتیٰ کہ مسجد میں داخل ہوں پہلا قدم رائٹ رکھنا چاہیے، یہ شریعت نے بتایا۔ ٹوائلٹ میں جانا ہے تو لیفٹ جو پاؤں ہے وہ پہلے رکھنا ہے، یہ شریعت نے بتایا۔ سر کے اوپر کپڑا ہونا چاہیے، مختلف باریک مسواک کرنا ہے، ایسے باریک باریک احکام شریعت بتا کے جا رہی ہے۔ تو اتنا اہم ترین مسئلہ کہ نبی نہ بیان کریں، کہ امت کو ایسے ہی چھوڑ دیں کہ وہ خود ڈیسائیڈ کر لیں کہ تم میرے بعد کون جانشین ہوگا۔ اور اس کی میں ایک دلیل، یعنی نعوذ باللہ من ذالک، نبی کو اصحاب سے، امہات المؤمنین سے بھی کم سمجھ رہے ہیں۔ جب دوسرے خلیفے کا انتقال ہونے لگا، یعنی وہ بیمار تھے، دوسرے خلیفے زخمی حالت میں تھے، تو
روایت ہے اہل سنت کی 4 کتابوں میں نے اس کی روایت پیش کر سکتا، کنز العمال سے لے کے تاریخ طبری کے اندر ہے، 4 بندوں کو فکر ہو گئی، جن میں سے ایک جو ہے وہ نبی کی ایک زوجہ بھی ہے، اس نے عبداللہ ابن عمر کو بلایا، یعنی دوسرے خلیفہ کے بیٹے کو، کہا کہ تمہارے بابا کی تو حالت ٹھیک نہیں ہے، لہٰذا انہیں کہیں کہ اپنے بعد کوئی جانشین مقرر کر کے جائیں، ہمیں ایسے ہی نہ چھوڑ دیں۔ اتنی فکر اصحاب کو ہے کہ وہ جو جانے والا ہے اس کو چاہیے کسی کو مقرر کرنا چاہیے، اور نبی کے بارے میں کہتے ہیں نبی کو پتہ ہی نہیں تھا، نبی نے بتایا ہی نہیں تھا کسی کے بارے میں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی مسئلہ امامت و خلافت کو کبھی تو اتنا اہم بیان کرتی ہے کہ نبی کا جنازہ چھوڑ دینا چاہیے، خلافت اہم ہے۔ مختلف کتابوں کے حوالے ہیں، تاریخ طبری، تاریخ کامل، اور اسی طرح اور بہت ساری کتب کے اندر یہ موجود ہے کہ یہ اصحاب جو تھے یہ جنازہ رسول میں شامل نہیں ہوئے۔ اس کے پھر دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس لیے کہ اب صحابہ کے سامنے 2 مسئلے تھے، یا نبی کو دفن کریں یا بغیر امیر کے زندگی گزاریں، یعنی بغیر لیڈر کے، بغیر رہبر کے، لہٰذا یہ زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ پہلے اپنا امیر مقرر کریں، نبی کے دفن سے بھی زیادہ اہم تھا۔ یعنی امامت اتنا اہم ہے، اصحاب سمجھ رہے ہیں، نبی نعوذ باللہ اس کو نہیں جانتے تھے کہ یہ اتنا اہم مسئلہ ہے، میں ہی بتا کے جاؤں کہ تمہارے بعد کون خلیفہ ہوگا، خود وہ سمجھ رہے ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا جو نظریہ ہے امامیہ کا، اس کانسیپٹ امامت میں ہی فرق ہے۔ ذرا آپ یہ نہ کہیں کہ بھئی ہم فلاں فلاں کو انہوں نے بنا دی اور ہم نہیں مانتے کبھی کسی سے بات کہ نہیں، تمہارے ہاں جو کانسیپٹ ہے خلیفہ کا وہ بڑا شارٹ اور محدود ہے کہ نبی کے بعد بادشاہ کون ہوگا، اور تم یہ بات بھی مانتے ہو کہ نبی نے مقرر نہیں کیا، لوگوں نے مقرر کیا ہے۔ تو اگر ان لوگوں کے بنائے ہوئے کو کوئی نہ مانے تو یہ جرم کیسا؟ چلو میں اور مثال دوں، آج سے 25 سال پہلے یا 40 سال پہلے کس ملک میں کسی کو کسی نے چنا ہو اور آج مجھے کہا جائے کہ اس کو مانو گے تو مسلمان ہو، تو یہ اسلام کا حصہ کب سے بن گیا؟ اسلام تو وہ ہے جو اللہ کا حکم ہو، نبی کا حکم ہو، وہ اسلام ہے نا۔ تم یہ تو نہیں مان رہے ہو کہ ان کو نبی نے بنایا، یہ تو مان رہے ہو کہ لوگوں نے بنایا۔ جب لوگوں نے کسی کو سلیکٹ کیا ہے تو آج 1400 سال کے بعد ہمیں کیوں کہا جا رہا ہے کہ ان کو مانو؟ ان کا ماننا ایمان نہیں ہے، اللہ کے بنائے ہوئے کا ماننا ایمان ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تم نے اللہ کے بنائے ہوئے کا انکار کیا ہے، یہ بدقسمتی مسلمانوں کی، اللہ کے چنے ہوئے، اللہ کے بنائے ہوئے رہبروں کو چھوڑ کے اپنے بنائے ہوئے، اور وہ بھی کیسے؟ اب تاریخ جا کے پڑھیے، ان کی ہسٹری ملتی ہے تاریخ کے اندر، جب ان سے پوچھا جائے کوئی قاعدہ تو ہونا چاہیے نا، رول ہونا چاہیے، خلیفہ رسول کیسے مقرر ہوتا ہے، کیا تمہارے پاس قاعدہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جیسے ہوتا چلا گیا ویسے قانون بنتا چلا گیا، کوئی قانون تھا ہی نہیں، لہٰذا پہلی مرتبہ جب نبی فوت ہوئے، انتقال ہوا نبی کا، تو اب ایک جگہ تھی سقیفہ بنی ساعدہ، بنی ساعدہ ایک قوم ہے، ایک قبیلہ ہے، اس کے افراد ہیں، ان کی ایک بیٹھک تھی جو مدینے سے بہت باہر تھی، وہاں پہ کچھ لوگ اکٹھے ہو گئے اور انصار تھے، ان کو پتہ چل گیا مہاجرین میں سے بھی جو کینڈیڈیٹ تھے خلافت کے کہ بھئی لوگ تو وہاں اکٹھے ہو گئے بنی سعدہ کے اندر، لہٰذا یہ بھی وہاں سے پہنچ گئے۔ بحث و مباحثہ کے بعد کہا کہ اہل حل، پہلے کہا اجماع ہو جائے، اجماع امت، یعنی لوگ جس پہ راضی ہو جائیں وہی خلیفہ بن جاتا ہے۔ عجیب ہے، خلیفہ رسول یعنی نبی کا جانشین، جب نبی اللہ کی طرف سے ہے تو اس کا جانشین بنانے کا حق تمہیں کس نے دیا ہے؟ جیسا نبی کا انتخاب اللہ کرتا ہے، جانشین نبی کا انتخاب بھی اللہ ہی کرتا ہے۔ نہیں جی، وہ لوگ جب سارے اکٹھے ہو گئے، صحابہ نے جن کو چن لیا، تو پہلے تو یہ بتائیے کہ کیا سارے صحابہ جو موجود تھے اس وقت زمین پہ وہ سارے بنی ثقیفہ میں جمع تھے؟ کہا نہیں ہے۔ پھر ایک اور حل، اہل حل و عقد، جو بڑے سمجھدار لوگ تھے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ اچھا، یہ کیسا سمجھداروں کا مجمع ہے کہ جس میں حضرت علی نظر نہیں آ رہے، جس میں عبداللہ ابن عباس نہیں ہے، جس میں سلمان فارسی نہیں ہے، جس میں حضرت ابوذر نہیں ہے، 100 صحابیوں کا نام لکھا ہے جو جید صحابہ موجود تھے،
کتب کے اندر جنہوں نے پہلے کی بیعت نہیں کی، انکار کیا ہے، رائٹ ہی نہیں ہے بیعت لینے کا، تو یہ اجماع ہی نہیں ہے، اجماع یہ کہ اس پہ سب راضی ہو جائیں۔ تو کہا کہ نہیں، طریقہ یہ کہ اجماع ہو جائے۔ اچھا اگر اجماع ہی طریقہ ہے تو جب پہلا 1.5 سال کے بعد فوت ہوا ہے تو اب دوسرے کو پھر اجماع کر لو۔ کہا کہ نہیں، وصیت سے بھی ہو سکتا ہے، پہلے کی وصیت سے ہی دوسرے کو بنایا گیا۔ اور ایک خطبہ شکشکیہ جا کے نہج البلاغہ میں پڑھیے گا، امام نے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ یہ جو پہلے کی خلافت تھی یہ دوسرے کی وجہ سے تھی۔ دوسرے نے کہا تھا کہ بھئی چلو جب جھگڑا بڑھ گیا، آوازیں کوئی کہتا ادھر سے، کوئی ہمارے میں ہونا چاہیے، کوئی کہتا ایک ہم میں ہو ایک تم میں ہو، تو دوسرے نے کہا کہ نہیں تم ہاتھ بڑھاؤ میں بیعت کرتا ہوں، اس انداز میں۔ اور خود دوسرے نے کہا کہ آج کے بعد یعنی دوبارہ ایسا کام نہیں کرنا جو ہوا تھا، وہ جو ہوئی تھی یہ غلطی تھی، فلتتن کہا تھا، آئندہ ایسا کوئی نہ کرے کہ پھر اس طرح مجمع اکٹھا کرے اور خلیفہ چنے۔ بلکہ وصیت، اور وصیت کے بارے میں بھی عجیب ہے کہ وہ پہلا جب اس کا آخری وقت ہے تو کہا کہ تمہارے بعد کون ہوگا خلیفہ، بھی لکھا دو، تو کہا کہ لکھو بسم اللہ، جب شروع کیا اس کے بعد انہیں غش آ گیا، غش آنے کے بعد، اور لکھنے والا یہ کون ہے، تیسرا خلیفہ ہے جو وصیت لکھ رہا ہے۔ اس نے پوچھا کہ غش سے جب افاقہ ہوا تو نے کیا لکھا ہے؟ کہا میں نے فلاں کا نام لکھ دیا ہے۔ کہا تو نے تو میرے دل کی بات لکھی ہے، میں بھی یہی لکھوانا چاہتا تھا۔ تو کہا وصیت سے یہ بھی ایک قانون ہے کہ جب کوئی پہلا خلیفہ دوسرے خلیفے کے بارے میں وصیت کر دے تو یہ بھی جاری ہو جاتی ہے، اس سے بھی خلیفہ بن جاتا ہے۔ تیسرے کے بارے میں کہا کہ شورا، دوسرے خلیفے نے 6 آدمی کے نام دے دیے کہ یہ بندے ہیں، یہ بیٹھ کے اپنے میں سے ایک کو چن لے، اور وہ بھی ایسی ترکیب بنائی گئی جس سے صاف واضح پتہ چل رہا تھا کہ خلافت کس کے ہاں جائے گی۔ چوتھا، جب تیسرا قتل ہو گئے، اور نتیجہ یہی نکلا کہ خلافت جب اصل حقیقت سے ہٹی ہے تو 25 سال نہیں چل سکی، خلیفہ قتل ہو رہا ہے، مدینے کے اندر قتل ہو رہا ہے، کوئی باہر بھی قتل نہیں ہوا۔ اور قاتل کون ہے؟ آج تک اس میں بہت سارے الزام لگائے، خود مدینے کے لوگ بھی ہیں، باہر کے لوگ بھی ہیں، لیکن مسلمان ہیں جو قاتل ہیں۔ اور پھر بلکہ میں کہا کرتا ہوں کہ اجماع اگر آپ کہتے ہیں تو اجماع تو علی کی خلافت پہ ظاہری ہو رہا ہے، ساری امت اکٹھے ہو کے امیر المومنین کے در پہ آ رہے ہیں۔ آگے جیسے جیسے انہوں نے 12 کی لسٹ بنائی ہے، جس میں کسی نے یزید کو بھی شامل کیا ہے، امیہ کو بھی شامل کیا ہے، بنو عباس کے لوگوں کو بھی شامل کیا ہے، قاتل کو بھی، مقتول کو بھی اسی میں شامل کیا ہے کہ یہ نعوذ باللہ نبی کے جانشین ہیں۔ اور میں نے پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا، 12 والی جانشینوں کی حدیث کو تو مسلم مانتے ہیں کہ میری امت میرے بعد میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 امیر ہوں گے، یہ لفظ ہیں، 12 نقیب ہوں گے۔ تو جو ہم ایک لسٹ 12 کی پیش کر رہے ہیں، اس کے مقابلے میں ان جیسی کوئی لسٹ لا کے دکھا دو، نہیں لا سکتے۔ حتیٰ کہ کہا اگر کوئی ظالم، فاسق، فاجر قدرت سے، طاقت سے، قہر سے قبضہ کر لے وہ بھی امیر ہوتا ہے، اس کی بیعت بھی واجب ہے۔ علماء کی تفسیر میں یہی کہا گیا۔ آج جو سعودی عرب کے بادشاہ ہیں یہ اپنی اطاعت اسی راہ سے کروا رہے ہوتے ہیں، ان کے جو مفتی فتویٰ دے رہے ہیں یہ جو کرتے رہے امیر ہیں نا، اولے الامر ہیں، لہذا ان کی اطاعت واجب ہے۔ خلافت کو اصل منصب سے، اصل جگہ سے ہٹانے کا نقصان کیا ہوا؟ یعنی کنسپٹ آپ سمجھیں، خلافت کو ظاہری حکمرانی سمجھا گیا، ایسا نہیں تھا۔ امامت ایک عہدہ ہے ہدایت کے لیے، اللہ کی حجت ہے زمین پہ، نبی نے دین پہنچا دیا، اب قیامت تک یہ نبی ہے۔ باقی جو انبیاء آئے تھے نا ایک خاص پیریڈ کے لیے آئے تھے، اس کے بعد پھر اور نبی آ گیا، مگر سرکار کی نبوت تو چلے گی قیامت تک، یہ شریعت تو جائے گی قیامت تک۔ تو کوئی ایسا رہبر خدا کی طرف سے ہونا چاہیے جو شریعت کی حفاظت بھی کرے، جو اللہ کے قانون کو لاگو کرے اس زمین کے اوپر، اسے امام کہتے ہیں۔ جیسے نبوت خدا کی طرف سے ہے، امامت عہدہ بھی خدائی عہدہ ہے، یہ ہے کنسپٹ۔ یعنی نبی کو بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف مرضی سے کسی کو بنائے، اس لیے تو کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ یہ نہیں ہے کہ نبی تو اپنی طرف سے کسی کو بنا دے، نہیں، جو ہم نے تجھے پہلے پہنچا دیا ہے اب وہ پیغام پہنچا دے۔ تو امامت نص اس پہ ہے، الہی عہدہ ہے، یہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے کہ لوگ جس کو چاہیں اس کو اپنا خلیفہ بنا لے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد علی محمد۔ اور اگر نص سے ہٹیں بھی صحیح، چلو
علماء نے کہا کہ ہم اس کو چلو پیچھے ایک قدم ہٹ کے آپ کے دعوے کو مان لیتے کہ نبی نے کسی کو نہیں بنایا، تو کم از کم پھر عقلی دلائل پہ خلیفہ جب کہیں گے کہ کوئی کسی کی جگہ پہ بیٹھے تو اس جیسا اگر نہ ہو تو 80-90% تو وہی صفات اس میں پائی جانی چاہیے نا، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ اگر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرمایا کرتے تھے اگر کالج کا پرنسپل نہیں آیا تو اس کی جگہ پہ کسی سینئر ٹیچر کو بٹھائیں گے نا، اس کی جگہ کسی چپڑاسی کو نہیں بٹھائیں گے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا ادارت اس کو کیسے چلانا ہے۔ استاد نہیں آیا تو کم از کم اس کی جگہ پہ کسی ایسے کو جو کچھ نہ کچھ پڑھا سکتا ہو بٹھائیں گے۔ اب نبی کے کام کیا تھے؟ نبی کون تھا؟ نبی معصوم تھا، تو ہمارا عقیدہ یہ کہ معصوم کی کرسی پہ اس کے کام کے لیے کوئی صاحب عصمت ہونا چاہیے وہ بیٹھے۔ نبی شہر مدینۃ العلم ہے تو اس کی کرسی پہ بیٹھنے والا باب مدینۃ العلم ہونا چاہیے، جو امت میں سب سے زیادہ جاننے والا ہو شریعت کو، اس کو بیٹھنا چاہیے نبی کی کرسی پہ۔ اور احادیث موجود ہیں، اہل سنت کے ہاں بھی موجود ہیں، اقضاکم، تم میں سے سب سے زیادہ بہترین قاضی علی ہے، تم سے سب سے بڑا عالم علی ہے۔ عقلی دلائل پہ بھی اگر نص کو چھوڑ دیں تو خلافت کا حقدار پھر بھی جناب علی علیہ السلام ہیں۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد محمد وعلی۔ اب بہت ساری نصی دلیلیں ہیں قرآن مجید کی جو آپ نے مجالس میں سنی ہوگی۔ آیت مباہلہ اس بات کی گواہ، آپ خلیفہ کی بات کریں، علی نفس رسول ہے، قرآن کی نص یہ نص ہے۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاک من العلم، جو دلیلوں کے بعد بھی تجھ سے جھگڑا کر رہے ہیں، فقل تعالوا، تو انہیں کہو کہ آ جاؤ، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ انہیں کہو کہ تم اپنے بچوں کو لے آؤ، ہم اپنے بچوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے کے آتے ہیں۔ کون ہے؟ ہر مفسر نے لکھا نفس رسول بن کے علی میدان مباہلہ میں گیا ہے، تو علی کو زیادہ حق حاصل ہے جو نفس رسول ہے کہ وہ جانشین رسول ہو۔ اسی طرح آیت مودت میں جا کے دیکھ لیجئے کن کی اجر رسالت کی قیمت اجر قرار دیا جا رہا ہے، اہل بیت کی محبت۔ اور اسی طرح آیت ولایت میں جا کے دیکھ لیجئے کون ہے جو حالت رکوع میں انگوٹھی دے رہا ہے، زکوٰۃ کون دے رہا ہے۔ اسی طرح بہت ساری آیات ہیں جو بعض علماء نے 136 آیت، بعض نے اس سے بھی زیادہ لکھی ہیں قرآن مجید کی، جو خلافت و امامت و ولایت پہ دلالت کر رہی ہیں۔ میں وقت نہیں ہے کہ اس میں جاؤں۔ اور احادیث دشمنی کے باوجود، اہل بیت سے دشمنی کے باوجود آج بھی آپ کو ہزاروں حدیثیں مل جائیں گی، جس میں سب سے بہترین حدیث حدیث غدیر ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں، اس سے تو انکار نہیں کیا، پھر اس کی تعویل کی گئی، مولا کا معنی جی دوست ہے، نبی کہہ رہے تھے کہ جس کا میں دوست ہوں اس کا علی بھی دوست ہے، دوست ہو تو پھر بیعت لی جاتی ہے۔ حالانکہ پوری اگر روایت آپ دیکھیں، اس سے مراد جس کا میں حاکم ہوں، جس کا میں سرپرست ہوں، جس کا میں ولی ہوں، اس کا حاکم علی ہے میرے بعد۔ یہی تو کہا جا رہا ہے من کنت مولا، مولا بمانا دوست نہیں ہے، مولا بمانا بھائی نہیں ہے۔ یہاں پہ یہ 4 گھنٹے صحابہ کرام کو دھوپ میں اکٹھا کر کے اتنا لمبا خطبہ دے کے نبی یہی کہنا چاہتے ہیں علی میرا دوست ہے؟ آپ کو سواق دیکھنا چاہیے نہیں۔ اور اس کے بعد خیمہ لگا اور بیعت ہوئی، بخن بخن کہہ کے لوگوں نے بیعت کی ہے۔ یہ جو کہتے ہیں جی علی نے نعوذ باللہ 6 مہینے کے بعد بیعت کر لی تھی، فلاں ہوا تھا، یہ مختلف الزامات لگائے جاتے ہیں۔ نہیں، بحث یہ ہونی چاہیے کہ غدیر میں بیعت کس نے کی ہے، علی کی، توڑی کس نے ہے اس بیعت کو؟ بیعت توڑی گئی۔ غدیر میں یہی تو کہا گیا اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مؤمنہ، اے علی تجھے مبارک ہو، آج کے بعد تو میرا بھی مولا بن گیا ہے، تو ہر مومنہ عورت کا مولا بن گیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث ثقلین معتبر حدیث ہے، اہل سنت کی مختلف کتابوں میں آپ کو ملے گی، انی تارکم فیکم الثقلین، میں تم میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اہل بیت اور کتاب اللہ، اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں۔ یہ وصیت ہے، جو کہتے ہیں رسول نے وصیت نہیں کی، اور میں نے پچھلے جمعے منشن کیا تھا، جب آخری وقت ہے، وفات سے کچھ دن پہلے کہا کہ قلم اور دوات لا دو، میں تمہیں ایسی چیز لکھ دوں جس کے بعد تم گمراہ نہ ہو۔
تو وہاں شور اٹھا، کیا کہا گیا؟ حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب کافی ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد۔ اور نبی نے احادیث، بہت ساری احادیث موجود ہیں جس میں نبی نے فرمایا کہ میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، فمن رکب بہا، جو اس پہ سوار ہو گیا نجا، وہ نجات پا گیا۔ اور نبی نے یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ستفترق امتی، میری امت میرے بعد 73 فرقوں میں بٹے گی، ان میں سے جو ناجی ہوگا، جو کامیاب ہوگا، وہ ایک فرقہ ہوگا، 72 جہنم میں جائیں گے۔ نبی خبر دے کے جا رہے ہیں کہ میرے بعد کیا ہوگا، نبی جانتے ہیں۔ اور بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حوض کوثر پہ کچھ صحابی آئیں گے، آ رہے ہوں گے کہ اتنے میں بیچ میں فرشتے آ کے ان کو پیچھے ہٹا دیں گے کہ تم یہاں کیا کرنے آ رہے ہو، ہٹا دیں گے، ان کو پیچھے دھکیلیں گے۔ تو نبی کہیں گے اصحابی اصحابی، یا اللہ یہ تو میرے اصحاب ہیں، یہ بخاری کی معتبر حدیث ہے۔ آواز قدرت آئے گی، یا رسول اللہ آپ کو نہیں خبر کہ تیرے بعد انہوں نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ صلوات پڑھیے گا محمد وعلی محمد، صلی علی محمد۔ اور نبی نے بتا دیا جو بھی میری اہل بیت کے ساتھ ہے، تمسک کر لیا ہے، وہ گمراہ نہیں ہوگا۔ جو اہل بیت کی سفینے پہ، کشتی پہ سوار ہو جائے گا وہ نجات پا جائے گا۔ تو جہاں بھی اہل بیت کو امام مانا جا رہا ہے وہی فرقہ، باقی سارے فرقوں میں جو امتیاز ہے آپ کو کہ آپ امامی کہلاتے ہیں، اثنا عشری کہلاتے ہیں، 12 اماموں والے۔ نبی جن 12 اماموں کی خبر دے کے جا رہے تھے، اور بحث اور بھی میں تیار کر کے آیا تھا، لیکن چلو اگلے جمعے میں عرض کروں گا۔ عقیدہ ہمارا یہ کہ امام جو بھی ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے، عصمت شرط ہے امامت کے لیے۔ باقیوں کے ہاں تو کیا کیا ہوا، کس کس کو امام مانا گیا، جس نے صبح کی 4 پڑھا کے کہا اگر موڈ ہے تو اور بھی پڑھا دوں، اس کو بھی امام مانا گیا۔ عجیب عجیب حرکات کی گئی، یعنی اس خلافت کے منصب کو کتنا گھٹا دیا گیا۔ اور ہمارے ہاں کے جو معصوم ہوتا ہے وہی امام ہو سکتا ہے، جو اعلم الناس ہو، جو سب سے زیادہ جاننے والا ہو، وہ امام ہو سکتا ہے۔ اور اس بات کی دلیل ہے کہ ہر دور میں، کیونکہ یہ حجت خدا ہیں، لوگ ان سے پوچھیں گے، اور اگر ان سے کوئی زیادہ جاننے والا ہے تو اس کو نمائندہ خدا ہونا چاہیے۔ امام وہ ہو جو کبھی یہ نہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا، وہ امام ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ اللہ کے نمائندے، اللہ نے انہیں ہر قسم کا علم دے کے بھیجا ہے۔ اور میں 2 یا 3 آپ کے سامنے احادیث بیان کر دیتا ہوں معصوم کے علم کے بارے میں۔ ایک صلوات پڑھی گا محمد وعلی محمد۔ حشام ابن حکم سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی نے انجیل کے بارے میں کوئی بات کی، امام نے اسے جواب دے دیا، وہ مسلمان ہوا۔ اور اس کے بعد جب اصحاب نے تعجب کیا، لوگوں نے کہ انجیل کے بارے میں آپ نے کیسے جواب دیا؟ فرمایا ان اللہ لا يجعل حجتا فی ارضه يسأل عن شيء فيقول لا ادری، اللہ ایسا کر ہی نہیں سکتا کہ کسی کو اپنی حجت بنائے اور اس سے کوئی سوال ہو اور وہ کہے کہ میں نہیں جانتا۔ اور اسی طرح اسی حشام ابن حکم نے ایک مناظرہ کیا تھا، میرے ذہن میں بات آ گئی، بصرہ گیا، یہ 18-19 سال کا نوجوان تھا، امام جعفر صادق کا شاگرد ہے، ایسا شاگرد، صلی اللہ علیہ محمد وعلی۔ کبھی موقع ملا تو اصحاب کے بارے میں بھی ہم ان کے کارنامے بتائیں گے۔ حشام ابن حکم مناظرہ کیا کرتا تھا، بہت زبردست مناظر تھا، امامت کا دفاع کیا کرتا تھا۔ اور یہ وہ واحد صحابی ہے جب یہ آتا تھا تو امام اس کے احترام کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے۔ لوگوں نے کہا کہ بوڑھے صحابی بھی موجود ہیں، اور بھی کہا کہ نہیں، یہ اپنی زبان سے ہمارے حق کا دفاع کرتا ہے۔ بصرہ گیا، بہت بڑا عالم ہے، ابن عبید وہاں پہ بیٹھا ہے، اشعری تھا وہ، اور وہاں پہ درس دے رہا ہے، بہت بڑا درس ہو رہا ہے، یہ بھی جا کے بیٹھ گیا۔ درس ختم ہوا، ابن عبید سے پوچھتا ہے کہ یہ بتا، میں بھی کچھ سوال کر سکتا ہوں؟ کہا پوچھ۔ کہا کہ تیری آنکھیں ہیں؟ کہا بچے یہ کیسے سوال کر رہا ہے؟ کہا کہ تو جواب دے۔ کہا ہیں۔ کہا اس سے کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے دیکھتا ہوں۔ اچھا تیرے جو ہے نا کان ہیں؟ کہا ہیں۔ کیا کرتا ہے؟ کہا اس سے سنتا ہوں۔ اچھا تیرا جو ہے وہ قوت ذائقہ ہے، قوت شامہ ہے، یہ سارے سوال کیے۔ کہا اس سے چکھتا ہوں، اس سے سونگھتا ہوں، سب جواب دے دیے۔
تو کہا کہ یہ کیا خود فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی آواز ہے، یہ کیا چیز ہے، کیا رنگ ہے، یہ آنکھ خود ڈیسائیڈ کر لیتی ہے؟ جب یہ شک میں مبتلا ہو جائیں تو یہ اپنا امر کس کی طرف راجع کرتے ہیں، کس کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ کہا کہ نہیں، یہ عقل سے پوچھتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اوپر اس جسم کے اندر ایک طاقت رکھی ہے جسے دل یا عقل کہا جاتا ہے۔ یہ جب مشکوک ہو جاتے ہیں، شک میں ہو جاتے ہیں، تو شک کو یقین میں بدلنے کے لیے اس عقل اور دل سے پوچھتے ہیں۔ تو کہا کہ اس چھوٹی سی کائنات کے اندر اللہ نے ایک امام رکھ دیا ہے کہ شک کی حالت میں جس کی طرف یہ آنکھ، کان، یہ زبان رجوع کرتی ہے، کہ اتنی بڑی کائنات کو جب شک ہو تو وہ کس کی طرف رجوع کرے؟ اللہ نے اپنی حجت کو امام کو رکھا۔ یہ وہ صحابی ہشام بن حکم جس کا مناظرہ ہوا، خیر، تو اسی کو امام نے فرمایا کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حجت خدا ہو اور وہ یہ کہے کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ اب سنیے علم امام، بس آخری روایت اور اس خطبے کو ختم کرتے ہیں۔ امام صادق کے بارے میں جب پوچھا گیا اعلموا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون، سورہ توبہ کی ایک آیت ہے 105، کہ اے صاحبان ایمان عمل کرو، تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کا رسول دیکھ رہا ہے، اور مومن بندے ہیں جو تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ کون مومن بندے؟ امام نے فرمایا یہ ہم ہیں، یہ راسخون فی العلم ہیں، جو ہر بندے کے عمل کو جانتے ہیں۔ اب اس کے بارے میں ابو بصیر نے فرمایا مولا آپ ہر بندے کے عمل کو جانتے ہیں؟ امام نے فرمایا سن یا ابا محمد، علم اللہ علم رسول اللہ علی الف باب، تمہیں یاد ہونا چاہیے کہ سرکار حضور اکرم نے علی کو 1000 علم کے چیپٹر عطا کیے تھے۔ وَأَلَّفَ وَمِن كُلِّ بَابٍ الْأَلْفُ بَابٍ، علی نے ہر ایک چیپٹر سے 1000 چیپٹر اور کچھ ادا کیے، اس کو کھولے۔ پھر فرمایا فَنَكَتَ سَاعَةً فِي الْأَرْضِ، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا إِنَّهُ لَعِلْمٌ وَمَا هُوَ بِذَاكَ، تمہیں کیا پتا کہ یہ علم کیا ہے جو ہمارے پاس ہے؟ اور پھر فرمایا ثم قال وَإِنَّ عِندَنَا جَامِعَةً، ہمارے پاس جامعہ ہے، ہر چیز کا علم ہے۔ وَمَا يُدْرِيهِمْ مَا الْجَامِعَةُ، تمہیں کیا معلوم کہ جامعہ کیا ہے؟ فِيهَا كُلُّ حَلَالٍ وَحَرَامٍ، ہر حلال و حرام کا علم ہمارے پاس ہے۔ كُلُّ شَيْءٍ يَحْتَاجُ النَّاسُ إِلَيْهِ حَتَّى الْعَرْشُ فِي الْخَدْشِ، ہر چیز جس کے بندے محتاج ہو سکتے ہیں ہمیں ان کا علم دیا گیا ہے، حتیٰ کہ اگر کسی کے چہرے پہ نشان ہے چھوٹا سا نا، وہ بھی ہمیں بتایا گیا ہے، علم دے کے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ثم سکتا، پھر تھوڑی دیر خاموش ہو گئے، اور اس کے بعد فرمایا بس تم نے سمجھا کہ یہی علم ہے؟ نہیں، عندنا الجفر وما يدريهم ما الجفر، علم جفر ہمیں عطا کیا گیا ہے۔ وعاء فيه علم النبیین والوصیین وعلم العلماء اولین آخرین اولیاء انبیاء، ان سب کا علم ہمارے پاس ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا ثم قال لیس بذاک، یہ انتہائی علم نہیں، ہماری سمجھ لو کہ بس یہی ہمارے پاس علم ہے، اس سے بھی بڑھ کے کیا ہمارے پاس ہے؟ عندنا لمصحف فاطمہ، ہماری دادی فاطمہ کا مصحف، ان کی لکھی ہوئی وہ علم کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ وما يدريهم ما مصحف فاطمہ، اور تمہیں کیا معلوم کہ مصحف فاطمہ کیا ہے؟ ثم قال عندنا علم ما كان، ہمارے پاس ما كان جو گزر چکا ہے اس کا علم ہے۔ وعلم ما هو كائن، ہمارے پاس الى ان تقوم الساعہ، اب سے لے کے قیامت تک ہر چیز کا علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ وما يحدث بالليل والنهار، چاہے رات میں دن میں کوئی امر ہو ہمارے بعد ہمیں قیامت تک اس کا علم عطا کر کے بھیجا گیا ہے۔ تو امام وہ ہوتا ہے جو اعلم الناس ہو، جسے ہر چیز کا علم اللہ نے عطا کر کے بھیجا ہو۔ اور اس میں ہمیں روایت ملتی ہے کہ اسم اعظم جو ہیں وہ 73 ہیں، اور معصوم کے متواتر روایت ہے کہ 72 اسم اعظم کا علم ہم معصومین کو اللہ نے عطا کیا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ انشاءاللہ اسی امامت کے بحث کو ہم جاری و ساری رکھیں گے۔ اس امامت کے سلسلے میں ہی آگے امامت سرکار امام صاحب الزمان کی بحث ہوگی۔ صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔